میں ڈسٹرکٹ لورلائی بلوچستان جو کہ دوسرے نمبر کا شہر ہے بلوچستان میں کوئٹہ کے بعد، میں اس کا رہائشی ہوں۔ راجپوت قوم سے میرا تعلق ہے۔ ٹرین کے اوپر بیٹھ کر سردی کے موسم میں یہ سبی پہنچے۔ شام کو ہماری آنکھیں دروازے پر ہوتی تھی کہ ہماری والدہ صاحبہ کب آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید احمد، مائنڈ پاور ٹریڈر، سیلز ایکسپرٹ، NLP مائنڈ اینڈ بزنس کوچ۔ خواتین و حضرات، آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، سنے ہیں اور آپ کے مشاہدے میں ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے بلبوتے پہ محنت سے، کوشش سے، لگن سے زندگی میں کوئی مقام حاصل کیا، یعنی وہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے ہیں۔ جن کی زندگی کمربوسی سے گزری، لیکن انہوں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے خود اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لکھی، اپنے مقدر اپنے ہاتھوں سے۔ تو آج ایک زبردست سٹوری کے ساتھ میں اپنی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ سٹوری ایک ایسے انسان کی جس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ کھانا ایک ٹائم کا مشکل تھا، لیکن ایمانداری کے ساتھ سٹرگل کرتے رہے۔ کہاں سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ عہدے تک، یعنی ناظم کی حیثیت تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ناظم الیاس خان صاحب۔ سب سے پہلے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم۔ تو میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ کی انسپائرنگ سٹوری ہے، ایک کہانی ہے لوگوں کے لیے اور بہت سے جوانوں کے لیے، تو آج ہمیں ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سٹوری کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، میں ڈسٹرکٹ لورلائی بلوچستان جو کہ دوسرے نمبر کا شہر ہے بلوچستان میں کوئٹہ کے بعد، میں اس کا رہائشی ہوں اور راجپوت قوم سے میرا تعلق ہے۔ میں پیدا بھی ہوئی ہوں۔ میری تاریخ پیدائش 14 اگست سن 1953 ہے۔ ہمارے والدین صاحب انڈیا سے امرتسر سے آئے تھے، ہمارے خاندان وہیں رہتے تھے، تو وہ ان کے بلبوتے پر وہاں پہنچے، جبکہ انہوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ جیلس محسوس کی کہ یہ آ گئے ہم پہ بہت بڑھ گئے۔ تو اس وقت تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یہ سارے حالات کا تو معلوم ہے، جو ہمارے بھائیوں سے، ہمارے والدین سے جو سلوک ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہاں کے ایک اچھی معتبرین جو تھے، انہوں نے خدا کے لیے رحم کھا کر ہم ایک چھوٹا سا مکان دیے۔ ہمارے والد، والدہ اور 2 بھائی 2 بہنیں، انہوں نے اپنی محنت مزدوری کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ امرتسر میں جو رام گڑھ گاؤں میں جو ان کی رہائش تھی، وہ حویلی تھی، نہ مال ڈنگر تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہ آ گئے۔ آئے کیسے؟ سیالکوٹ بارڈر پر پہنچایا گیا کشتی والوں نے، جو اس کے بعد یہ ٹرین کے اوپر بیٹھ کر سردی کے موسم میں یہ سبی پہنچے۔ یہ باتیں ساری ہمارے والدین بتاتے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو ہم بچے تھے، تو یہ ہم سنتے تھے۔ سبی آئے، سبی سے ہرنائی، ہرنائی سے پھر لورلائی، لورلائی میں ہمارے عزیزوں نے تو منہ موڑ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ ہمارا باپ کو پتہ نہیں 4 آنے پر کہ کتنے پر ٹوکری اٹھاتا رہا، محنت کرتا رہا، حتیٰ کہ ادھر ایک پنجابی چیف افسر تھا، وہ بھی رام گڑھ کا رہنے والا تھا، امرتسر کا، تو اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا ہمارے والدین کو مکان دیا، جس میں ہم رہائش پذیر تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ پھر بعد میں تقریباً 1965 کی جنگ میں یہ لوگوں جو مکانات خالی تھے، تو وہاں کا ایک چیئرمین تھا جو کہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور بابو محمد رفیق ان کا نام تھا۔ وہ اس دور میں MPA رہ چکا تھا، تو وہ صدر ایوب سے ملنے کے لیے گیا، تو ان سے کہا کہ یہ جو مکانات ہندو جائیداد کے پڑے ہیں، میں ان کو نقشہ اور پٹا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہم کو الاٹ کر دے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ تو اس میں پٹھان، پنجابی، سرائکی، ہندو، عیسائی جو بھی تھے، ان سب کو جہاں بیٹھے تھے ان کو الاٹ کر۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی چھوٹا سا ایک دکان اور مکان مل گیا۔ ہمارے باپ بھائی بیچارے محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں جب 7 سال کا ہوا تو میرا والد صاحب انتقال کر گئے۔ ہم پھر بھائیوں کے رحم و کرم پر آ گئے، لیکن انہوں نے بھی کوئی میرا
خاص انتظامات یا میری پرورش سے نہیں کی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے، جبکہ اچھے خاندان اچھے لوگ یہ نہیں کرتے. بہرحال میں نے اپنی محنت پہ اپنی اس پہ زکوٰۃ میں 1 روپے 4 آنے فیس ہوتی تھی، جو کہ ہر مہینے میں دے دیتا تھا کہ میری فیس معاف کی جائے، کیونکہ میری ماں بیچاری لوگوں کے برتن، کپڑے، جھاڑو مارنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی بابو رفیق کے گھر میں نوکری کرتی تھی. ہمارے پاس اتنا نہیں تھا کہ ہم اپنا کھانا پکا سکیں، تو دوپہر کا تو اچھا بھلا یا سوکھا یا بھوک کا پاکا کر کر گزارا کر لیتے تھے. لیکن شام کو ہماری آنکھیں دروازے پر ہوتی تھی کہ ہماری والدہ صاحبہ کب آئیں گی اور کب ہم کو کھانا لا کر دے گی. ان کا بچا ہوا وہ ہم کھاتے رہے. جب میں نے میٹرک کیا تو میری ماں نے بابو محمد رفیق کو ریکویسٹ کی کہ بیٹے ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہم لوگ بہت وہ ہیں، تو میرے بیٹے کو ایک ماسٹر دلواؤ. میری ماں کے لیے ماسٹر کی پوسٹ ایسی تھی جیسے کہ ایف ڈی سی کی پوسٹ. میری ماں کو سیدھی سادی والدہ تھی، ہماری ان پڑھ تھی بیچاری، تو وہی سوچتی تھی کہ میرا بیٹا ماسٹر بن جائے. تو وہ بجائے ماسٹر کے جا کر وہ میرے آرڈر کرا کر لے آیا بلڈنگ اینڈ روڈز کے محکمے میں ایز اے جونیئر کلرک. وہ آیا تو میری والدہ نے ان سے سوال کیا کہ بابو صاحب میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو ماسٹر لگائیں، تو آپ تو اس کو کلرک کا آپ نے لگا دی. تو وہ ہنس کے کہتا کہ ماسی آپ کو کیا پتہ ہے کہ ماسٹر صرف انڈے مرغی کھاتا ہے رشوت میں، اور ادھر تو لوگ پیسے کھاتے ہیں بلڈنگ اینڈ روڈز میں. واقعی وہی بات ہوئی کہ جب میں نے حاضری دی اپنی، میں جب بھی انڈار میں لگ گیا تو وہاں واقعی پیسے آنے لگ گئے. پہلے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی مجھے پیسے ملنے لگ گئے. اچھا کرتے کرتے تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو حج کیسے کروں. تو اس وقت کے دور میں 23,000 روپے میں نے یہ رشوت کے پیسوں میں سے، بہرحال حاضری ہو گئی. اللہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اس وقت ٹیلی فون کا مسئلے بھی ایسے ہوتے تھے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، بڑی مشکلات ہوتی تھی. تو جب یہ واپس آئی ہیں تو مجھے وہ آتے ہی مل کر مجھے رونے لگ گئی کہ میں نے حج نہیں کیا. تو میں نے والدہ سے کو کہا، میں نے بولا ماں جی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حرام کے پیسوں سے میں نے آپ کو حج پہ بھیجا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا. یعنی وہ حج کا جو پروسیس ہے قبول ہی نہیں ہوا. مطلب وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہماری نظروں میں قبول نہیں ہوئے. نہ طواف کر سکی، نہ صفا مروہ کر سکی پاؤں سے. ٹھیک ٹھاک ہماری ماں گئی اور کعبہ شریف میں جا کر بیمار ہو گئی. لیکن جدھر تک میں نے سوچا ہے ہمارے اس میں حرام ہم پہ نہیں صحیح ہوا ہے. تو میں نے پھر دل سے وعدہ کیا کہ اے میرے مولا مجھے بھی توفیق دے کہ میں حج کروں. پھر میں اپنی ماں کو بھی کراؤں، اور میں یہ حرام کے پیسوں سے نہیں حلال کے پیسوں سے. میں نے یہ نوکری چھوڑ کے میں نے ڈرائیوری شروع کر دی. تھوڑی بہت آتی تھی، تھوڑی بہت میں گاڑیوں کے ساتھ جا کر میں نے محنت کی، اور میں نے ٹرک چلانا شروع. پھر آہستہ 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 بہتر سے بہتر ہو گئی. پھر میرے بھائیوں نے بھی گاڑی لے لی، تو مجھے کہا کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ ڈرائیوری نہیں کرنی، ادھر میرے ساتھ ہماری گاڑی چلائیں، ہم آپ کو اس میں حصہ بھی دے دیں. پھر میں نے لالچ کی کہ واقعی چلو وہ صرف تنخواہ ملتی ہے. اس وقت 400 روپے تنخواہ ہوتی تھی، یہ سن 1970 کی بات. اس کے بعد اللہ نے کیا کہ وہ گاڑی میں نے بغیر قسط کر دی، مجھے 4 آنے حصہ مل گیا. اور مجھے کرتے کرتے پھر ہم 2 بندے شریک ہو گئے. پھر اس میں سے بھی میں نے ان کو قسطیں ادا کی، وہ کیا مجھے آدھے پیسے مجھے 1 لاکھ روپے ملا. اور اچھی بات یہ بتاؤں کہ جو نوکری میں چھوڑ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ نوکری نہ چھوڑیں، آپ نے حرام نہیں کھانا ہے، آپ میڈیکل اینڈ فٹ کرا لیں. تو میں نے کوئی 3-4 سال میں نے نوکری کی تھی، میں نے میڈیکل اینڈ فٹ کرا لیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں یہ نوکری نہیں کر سکتا. اس میں بھی مجھے 1 لاکھ روپے اس دور میں ملا تھا، اور 35,000 روپے اس کا جی پی فنڈ ملا تھا.
وہ پیسے بھی ڈال کر یہ بھی میں نے ایک ٹرک لے لیا. ٹرک سے کرتے کرتے میں لورلائی شہر کا بہت بڑا ٹرانسپورٹر بن. زبردست. ماشاء اللہ یہ جو آپ نے اپنی سٹوری سنائی ہے کہ کہاں سے آپ نے کمش گوسی مشکلات، والدین کی مشکلات، پھر غربت، پھر بہن بھائیوں کا آپ کے ساتھ یہ سلوک تھا، وہ سب کیا اچھا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام مشکلات کے باوجود آپ نے ہمت کیوں نہیں ہاری؟ میں نے ہمت اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ بن کر دکھاؤں گا. گھر کرائے کا تھا، 2 بیویاں تھی میری. بیسیکلی 5 شادیاں میں نے کی ہیں اور 5 لو میرج کی ہیں، اور ایک شادی پر بھی میں نے نیا جوڑا کپڑے نہیں ڈالے. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں ایک مسز فوت ہو گئی میری 2 بچیوں کو چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو جزائے خیر دے اور ان کو اللہ صحت دے، ایمان دے. بہت نیک بچیاں ہیں، حج بھی کر چکی ہیں، اچھے اپنے گھروں میں رہتی ہیں. اسی لاہور میں ان کی شادی کی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر، اور آج تک وہ میرے بیٹوں سے زیادہ خیال کرتی ہیں. جبکہ میرے ٹوٹل 3 بیٹے ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے حکم سے 7 کی میں شادی کر چکا ہوں اور 2 رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے، اور میں وہ بھی کسی اچھے دونوں FSC، ایک نے کر لی ہے اور ایک نے کرنا ہے ابھی تک. تو اللہ کے حکم سے میں ان کا بھی وہ کروں گا. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ یہ جو میں پھر کرتے کرتے میں 87 میں حج پر چلا گیا کہ میں پہلے ایک دفعہ سارا دیکھا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی والدہ کو پیدل پھراؤں گا. پیدل میں نے اللہ سے وعدہ کیا کعبہ شریف. میں جب گیا تو میں نے آتے ہی 2 گاڑیاں بنائی. ڈی جی خان میں گاڑیاں بنتی تھی، رنگ ہوتا تھا، تو اس میں قدرتی مجھے ایک گاڑی بیچ کر مجھے نہیں، دونوں گاڑیاں بیچ کر جوڑا میں نے 70,000 روپے مجھے صافی بچ گیا. 70,000 روپے بہت بڑی چیز تھی. تو میں نے ادھر پھر اللہ سے پھر دعا کی کہ اے میرے مولا پروردگار، میں نے کعبہ شریف میں دعا کی تھی کہ میں اپنی ماں کو حج پر اگلے سال لے کر جاؤں. تو وہ تو اللہ آپ نے پوری کر دی ہے. جب میں نے اس کی جب کھلے داخلے، تو میں نے جب پوچھا تو قدرتی 35,000 روپے فی بندہ تھا. میں نے دونوں کے 70,000 روپے داخل کر دی، اور اللہ نے کیا قرآن اندازی میں نام نکل گیا، اور ہم ماشاء اللہ صاحب نے خیر کیے. یہ وہ جو آپ نے سوچا تھا کہ خواب سوچ رہے تھے، آپ جو عطا کرنا یہ تو اللہ کی سی جان میں مجھے دکھا دیے. میں جب میں روانہ ہو رہا تھا تو مجھے رونا بھی آ رہا تھا اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. خوشی اور خوشی دونوں وہ ایک تھے. ماں میری اتنی دعائیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. بس ہم خیریت سے گئے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے. اس کو ایک ایک جگہ، حتیٰ کہ مینا، مزدلفہ، میدان عرفات ہم پیدل گئے. اللہ پہ آپ بھروسہ کرو کہ میں اس کو پیدل پھراتا رہا. بالکل نہیں تھکی ہیں. وہ حلال کے پیسے تھے اور میں نے محنت سے کمائے تھے، حلال میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ مجھے یہ ہمت دی اور میں نے اس کو کیا. ادھر اللہ تعالیٰ سے میں نے پھر دعا کی کہ اللہ ابھی مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر. میں نے اس کو بھی حج کرایا، وہ بھی قدرتی حج اکبر ہو گیا. ہم اچھا خیر خیریت سے گئے، خیر خیریت سے آئے. اللہ آپ کو نیکی دے. اور پھر ایسا ایسا آپ سیاست اب میں پھر سیاست. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کے بارے میں سنتے ہیں بلکہ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کو جاب چاہیے، کسی کو قرض چاہیے، جس پہ جو سپورٹ چاہیے وہ آپ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں یقین کرے خود بھوکا رہا ہوں، کسی کو میں بھوکا نہیں دیکھ سکتا. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، میں نے کسی کا چولہا نہیں بجھنے دیا اپنی طرف سے. کیا کوئی ایسا درد ہے یا اپنی مجبوری تھی؟ نہیں، مجھے وہ اپنی اوقات یاد آتی تھی. میری ماں نے جتنی محنت کی ہے میرے ساتھ، میرے بھائی بھی فوت ہو گئے، میری بہنیں بھی فوت ہو گئی، میری بیوی بھی فوت ہو گئی، لیکن میں نے اپنا جدوجہد نہیں چھوڑی ہے. میں پھر پہلے کونسلر کے اس میں کھڑا ہوا. تو آپ کی دعا سے میں بہت بڑے آدمی سے
میں نے سیٹ جیتی اور میں اپنی وارڈ کا کونسلر بن گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، بہت کام کیا ہے میں نے، پیدل پھر کر میں نے، کوئی گاڑی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، میں نے پیدل اپنے پاؤں سے چل کر میں نے لوگوں کے کام کیے اور آدھی رات کو کیے، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا۔ محلے میں کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی تو سارے گھر کا کھانا میں نہیں بھیجنا، شادی ہوتی تھی میں نے وہ دینا۔ پھر میں نے کرائے کے مکان سے، سوری میں اس میں تھوڑا سا بھول گیا تھا کہ حج سے جانے سے پہلے میں نے ایک مکان بھی خرید لیا تھا اپنے لیے 70,000 کا، بیوی اور میں جب حج پر گئے اس سے پہلے میں اپنا شکر اللہ نے مکان بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد بڑا مکان اللہ نے مجھے دے دیا، پھر اس کے بعد مجھے کنال کا مکان اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جو کہ ہر خوشی اور غمی کے لیے میں لوگوں کو اجازت تھی کہ میرا گھر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا فوتگی کا کھانا، ان کے شادی کا کھانا، ان کا ہر چیز کا میں نے ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ وہ لوگ میرے دیوانے ہو گئے۔ مجھے ہر الیکشن میں انہوں نے اتنی ہمت کی ہے، میرے دوستوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے ہمسایوں نے، کہ وہ ووٹ مجھے ہی ملتا تھا اور میں کرتے ڈسٹرکٹ نیب نادم تک پہنچ گئی، جو کہ اسمبلی بھی میں خود چلاتا تھا۔ بس یہ میرے راز تھا، یہ میرا وہ تھا۔ اس کے بعد میں نے اس معاملے سے بھی ہٹ گیا، کیوں؟ اس میں بھی بے ایمانی تھی، اس میں بھی بل تھے، کام تھے، لوگوں کی گلیاں بنانا، یہ کرنا، سب چوری تھی۔ میں نے اس سے بھی 2009 میں نے فارغ ہو گیا اس سے، کہ میں نے سیاست بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس میں بھی یہی حرامت لی ہے۔ میں نے پھر یہ کیا کہ میں 2009 کے بعد 2010 میں لاہور آ گیا، بلوچستان سے سیدھا لاہور آ گیا۔ ہمارے چاچا کے لڑکے کی گاڑی تستی تھی وہاں، اسے تو لاہور آنے کا کیا پرپوز تھا؟ لاہور آنے کا تھا کہ میرے چاچے کا جو بیٹا تھا اس نے کہا آ کر ٹرانسپورٹ سنبھالو، کیونکہ آپ ٹرانسپورٹر سے وابستہ ہو، آپ سب کچھ جانتے ہو، ادھر چوریاں بہت ہو رہی ہیں، میرے آپ اس کو کنٹرول کرو گے۔ میں نے 2-3 سال اس کے سارا ٹرانسپورٹ کو سنبھالا، لیکن اس میں بھی میرا جو اندازہ تھا کہ اگر میں چوری نہیں بھی کرتا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی دب کے اپنے عزیز کو کھا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ پھر مجھے اس سے بھی نفرت ہوگی، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر آ کر میں نے لاہور میں ایک چھوٹا سا گھر لیا، گھر لے کر پراپرٹی کا کام شروع کر، جب کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پراپرٹی والے بھی سب دھوکہ باز ہیں، جو بھی سودا کراتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اپنے آپ کی کمیشن، اپنے آپ کی جو مارجن ہے رکھ لیتے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹوکا رکھتے ہیں۔ میں حلفیہ بیان کر سکتا ہوں کہ میں 2012 سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کسی سے ناجائز کمیشن نہیں کی ہے، میں 0.5% کمیشن لیتا تھا، لوگ 8% لیتے تھے، میں 0.5% لیتا، اس میں بھی اللہ کے لیے میں علیحدہ مختصر رات دیتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے نام کے لیے۔ اللہ نے مجھے اتنا اس سے بنایا کہ میں نے اپنی شاپ بھی بنا لی، اپنا پلازا بھی بنا لیا، اپنے گھر بھی لے لیے، قسطوں پر دے دیے، جائز ناجائز و سود والا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا۔ پھر لاہور میں بھی میں نے ایک شادی کی، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ اس شادی میں بھی میں نیا جوڑا نہیں ڈال سکا، شاید وہ کوئی مجبوری تھی، درزی کی دکان بند تھی کہ کیا، دیا ہوا تھا سلنے کے لیے، لیکن نہیں ڈال سکا، وہی پرانے کپڑے استری کر کو وہی ڈالا۔ اور کسی شادی پر میرا نہ خرچہ ہوا ہے، نہ بارات ہوئی ہے، نہ ہار ڈالا ہے، نہ کچھ ڈالا ہے، سیدھا سادہ ماحول۔ اور مزے کی دوسری بات بتاؤں کہ میری بیویاں آپس میں لڑتی نہیں تھی، وہ بہنوں کی طرح رہتی تھی، میری غربت سمجھ لے، میرا اخلاق سمجھ لے، میرا اچھائی سمجھے یا برائی سمجھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 2 بیویاں میری فوت ہو گئی ہیں اور ایک بیوی کوئٹہ والی ہے، اور
دوسری جو ہے یہ ادھر لاہور والی کو میں نے طلاق دی تھی. وہ بھی ان کے بچوں کو میں سنبھال رہا تھا. اس کے بچوں نے غلط کام کرنے شروع کر دیے, چیس پینا, یہ بلیڈ گیم کھیلنا, رات کو شارٹ ہو جانا گھر سے. تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا, میں نے ایک دو دفعہ کو تھوڑا سا باپ سمجھتے ہوئے مارا, لیکن انہوں نے غلط اس چیز کا اثر اندر ہوئے تو میں نے. اچھا میرا جیسا کہ آپ نے کہا تو کہ آپ کی 5 شادیاں ہوئی ہیں اور 5 لو میرج. تو ہم یہ سنے کہ زندگی میں محبت ایک ہی ہوتی ہے اور ایک سے ہی ہوتی ہے. آپ اس کے یعنی کسی کو ابھی آپ نے اگر واقعی میرے دل کی بات کی ہے تو میں آپ بتاؤں, میں نے چھٹی کا بھی ایک جگہ ذکر خیر کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا. تو اس نے بولے سوری. میں نے بولا وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ دل پھینک عاشق ہیں, تو اس میں محبت تو ایک سی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے, یہ ایک کر لی دوسری کر لی تیسری, جو کہ میں نے بالکل ناجائز کیا. میں اپنے آپ کو ملامت سمجھتا ہوں, میں نے اچھا کام نہیں کیا ہے. شادی ایک ہونی چاہیے. میں اپنے ہر نوجوان آدمی کو سے یہ تاکید کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں, 2 شادیوں والے 2 کشتیوں میں جو پاؤں ڈالتے ہیں نا وہ ڈوب جائے. یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے پر پتہ نہیں اللہ نے کون سا کرم کیا ہے کہ میں پنجابی ہونے کی حیثیت سے میں نے 5 شادیاں کی ہیں. کسی پنجابی نے آج تک 5 شادیاں نہیں کی, اور الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں. کوئی بیوی اگر نوکری والی تھی, میں نے اس کی تنخواہ, میں خدا اور قرآن کو حاضر ناظر جا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے کوئی تنخواہ نہیں لی. انہوں نے بولا آپ جانو آپ کی تنخواہ جانے, آپ جانو آپ کے کام جانے, میرا گھر دینا حق بنتا ہے, میرا خرچہ دینا حق بنتا ہے, جو کہ میں اپنی چادر کے مطابق دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھایا, آپ لوگوں کا نہیں کھاؤ, اور نہ میں نے کھایا ہے آج تک. پتہ نہیں ان کے اپنے کتنے اکاؤنٹ ہیں, اپنے کتنے وہ, لیکن میں نے ان کا کوئی بھی 1 روپیہ بھی میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس کا نہیں. جس طرح پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, لوگوں کی زندگی دباؤ میں ہے, پریشر میں ہے, تو آپ ہمارے ینگسٹر کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں تو اپنے اہل اسلام کو پہلے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامت رکھے, اور ہمارے جو حالات ادھر کے ہیں, دیکھو کہ پیسوں کی خاطر حرام زدگیاں بھی کر رہے ہیں, دھماکے بھی کر رہے ہیں, غلط کام بھی کر رہے ہیں. میں تو ان کو یہی اطلاع یا مشورہ دوں گا کہ بھائی آپ لوگ اللہ کو ایک مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو آپ لوگ ایک اچھی نیت سے اگر جو بھی کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا. اگر آپ کے دل میں اتنی بھی کھوٹ ہوئی کہ میں یہ کر یہ کروں گا, پھر آپ کامیاب نہیں. میرا ایک ہی مشورہ ہے, اللہ پہ یقین, اس کے رسول پر یقین. جاتا جی. خواتین و حضرات, آپ نے سنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس خان صاحب, جنہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی, اپنے دکھوں مصیبتوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آج ایک اچھی پوزیشن پہ, اور اس کے علاوہ سرکاری عہدے میں ایک سابقہ ناظم رہ چکے ہیں. تو ایک چیز جو آپ نے ان کی سٹوری سے دیکھی ہوگی وہ ایمانداری ہے, جس پر انہوں نے خود فورس کیا اور بتایا ہے کہ ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. تو خواتین حضرات, ہم اس طرح کی مزید سٹوریز پہ اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے